بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان بنائے فساد، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ میں خوشی محمد کے قتل کے ذکر کے بجائے اس کے کارناموں میں دلچسپی لے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر گاما قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ اس نے بتایا، او جناب، کچھ نہ پوچھو جی، میں تو مغالطے میں مارا گیا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے تو بندے کو بے ہوش کر دیا تھا، مگر وہ حقیقت میں بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ یا تو وہ تھا ہی ذرا سخت جان، یا پھر دوائی کا اثر رومال میں سے کم ہو چکا تھا۔ بہرحال میں نے جیسے ہی ایک بھوری مجھ کے رسے پر ہاتھ ڈالا، اس کے گلے میں بندھی ہوئی ٹلی یعنی گھنٹی بج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بندہ جو مویشیوں کی راکھی رکھوالی کیا کرتا تھا، وہ جاگ گیا۔ اس نے جاگتے ہی چور چور چلانا شروع کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، تھوڑی ہی دیر میں وہاں کئی افراد جمع ہو گئے۔ میں نے کوشش تو بہت کی، مگر فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ انہوں نے چاروں طرف سے مجھے ڈانگوں اور سوٹوں کے ساتھ کوٹنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھر آئے۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہائے، رہی سہی کسر حوالدار صاحب نے پوری کر دی ہے۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے گامے گنجو۔ میں نے کہا، اب تو تم ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارو گے۔ مائی باپ، آج مجھے معاف کر دیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، میرے باپ کی توبہ جو آج کے بعد کسی پرائے ڈنگر کو ہاتھ بھی لگاؤں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جناب۔ میں نے کہا، تمہیں اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی گامے پہلوان، یہ قتل کا معاملہ ہے۔ وہ دہشت ناک چور ایک حقیر جانور کی طرح میری خوشامد میں لگا ہوا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں چور ضرور ہوں مگر قاتل نہیں ہوں۔ آپ کسی غلط فہمی میں مجھے پھانسی چڑھا کر خواہ مخواہ ایک بے گناہ کا خون اپنی گردن پر نہ لیں۔ اس کے لہجے میں متاثر کن بے چارگی تھی۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر بتایا، ملک صاحب، بابا تاجہ آ گیا ہے، اسے فوراً اندر لے آؤ۔ دوسرے ہی لمحے بابا تاجہ میرے روبرو کھڑا تھا۔ میں نے گامے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ گاما مویشی چور ہے، ذرا اس کے ننگے پاؤں کا کھرا چیک کرنا۔ تمہیں یاد ہے نا اس دن؟ فکر ہی نہ کرے سرکار، بابے تاجے کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ وہ میری وضاحت سے پہلے ہی بول اٹھا، پھر گامے کو مخاطب کر کے بولا، اوئے چور کی اولاد، آ جا میرے پیچھے۔ وہ گامے کو اپنے ساتھ تھانے کے کچے صحن میں لے گیا، جوتے اتروا کر اسے کچھ دیر تک کچی زمین میں چلاتا رہا، پھر میرے پاس آ کر اپنی ماہرانہ رائے پیش کر دی۔ ملک صاحب، یہی شخص باڑے سے نکل کر کوٹ کشال کی جانب گیا تھا، اور وہ کھرا جو ٹالی والا والے راستے پر ملا تھا، عام ننگا پاؤں اور کنگ سائز خصا۔ بابا تاجہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، وہ ننگا پاؤں گامے کے پاؤں سے بہت مختلف ہے۔ اس وقت میرے اور بابے تاجے کے سوا کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ گامے کو میں نے حوالدار کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے تشویشناک نظروں سے تاجے کو دیکھا، پھر پوچھا، تمہیں پورا یقین ہے کہ گامے کا کھرا ٹالی والا کی جانب نہیں گیا تھا؟ جناب، ٹالی والا پنڈ کی جانب تو کسی کا بھی کھرا نہیں گیا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، البتہ ٹالی والا کی طرف جانے والے راستے پر وہ کھرا ملا تھا، جس کے ایک پاؤں میں غیر معمولی بڑا خصا تھا اور دوسرا پاؤں ننگا تھا، جو عام انسان کے پاؤں کے برابر تھا۔ یہ کھرا بھی کچھ آگے جا کر جامن کے ایک درخت کے نیچے ختم ہو گیا تھا۔ وہاں سے ہم گھوڑے کے کھرے کی مدد سے ٹالی والا پہنچے تھے اور سخاوت علی کو گرفتار کر لیا تھا۔ میرا مطلب بھی یہی تھا، میں نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ شخص گاما مویشی چور اس رات ٹہلی والا کی جانب نہیں گیا تھا؟ وہ فخریہ انداز میں سینہ پھولا کر بولا، ملک صاحب، میں نے ایسے ایسے چوروں اور ڈاکوؤں کے کھرے بھی نکالے ہیں جنہوں نے پاؤں پر موم جامے کی تھیلیاں چڑھا کر وارداتیں کی تھیں۔ میرا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تمہارے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ سوکھے شکریہ سے کام نہیں چلے گا ملک صاحب، وہ ایک آنکھ دبا کر بولا۔ ابھی تک میرا انعام مجھے نہیں ملا۔ میں نے کہا، ابھی تک اصل قاتل کا فیصلہ نہیں ہو سکا، تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔
قاتل کو پکڑنا یا چھوڑنا آپ کا کام ہے سرکار، میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، مجھے میرا انعام ملنا چاہیے۔ میں نے مصلحت کے پیش نظر اپنی جیب سے 200 روپے نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، لو یہ رکھ لو، اپنے پاس سے دے رہا ہوں۔ اس نے نوٹ چلوکے کے کھیسے یعنی بڑی جیب میں ڈالنے کے بعد مجھے ایک زوردار سلوٹ مارا اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ آج کل 200 روپے کی تو کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، مگر اس زمانے میں اسے اچھی خاصی رقم سمجھا جاتا تھا۔ تفتیش کی گاڑی ایک مرتبہ پھر رک گئی۔ گاما مویشی چور کی ذات شک و شبے کے دائرے سے نکل گئی تھی، مگر ابھی اس پر دیگر مقدمات چلنے تھے۔ تاہم میرے نزدیک پہلی اہمیت خوشی محمد کے قتل والے کیس کی تھی۔ شہادتیں اور ثبوت سخاوت علی کی جانب اشارہ کرتے تھے، مگر گزشتہ 5 روز میں اس کو جتنی پھینٹی لگ چکی تھی اور میں نے تفتیش کی جو گر آزما لیے تھے وہ کسی عادی مجرم سے بھی اقبال کروانے کے لیے کافی تھے، لیکن ابھی تک سخاوت علی نے خوشی محمد کے قتل کا اقرار نہیں کیا تھا۔ اب لے دے کے غزالہ ہی ایک ایسی ہستی بچتی تھی جس پر اگر سختی کی جاتی تو شاید کوئی سراغ مل جاتا۔ اب تک اس نے جو بیان دیا تھا میں اس سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ میں نے دوسرے روز غزالہ کو پوچھ گچھ کے لیے دوبارہ بلا لیا۔ اس سلسلے میں نے ایک کانسٹیبل کو سکھے کی روانہ کر دیا۔ ساس سے جھگڑے کے بعد وہ ٹاہلی والا جانے کے بجائے اپنے میکے سکھے کی چلی گئی تھی۔ کانسٹیبل کو تھانے سے نکلے ہوئے 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ غزالہ کا باپ محمد حسین اپنی بیوی صدیقہ کے ساتھ روتے پیٹتے ہوئے تھانے پہنچ گیا۔ تھانے دار صاحب ہم تو لٹ گئے، محمد حسین نے روتے ہوئے بتایا، ہماری غزالہ کو وہ لے گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے لے گیا جی۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا، کون لے گیا غزالہ کو، کیا ہوا ہے؟ اکو بدماش میری دھینو چک کے لے گیا ہے جناب، صدیقہ نے سینہ کوبی کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا اندھیر مچ گیا ہے، اب تو کسی شریف آدمی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی۔ میں نے اکو بدماش کا نام سن رکھا تھا، اس کا تعلق سکھے کی گاؤں ہی سے تھا، مگر وہ اپنے گاؤں کی کسی عورت کو کیوں اٹھا کر لے گیا تھا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اور عورت بھی وہ جس کا شوہر قتل کے الزام میں عدالتی ریمانڈ پر میرے تھانے کے حوالات میں پڑا تھا۔ میرا ذہن اس وقت برق رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ میں نے محمد حسین سے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ آج صبح جناب، بالکل تڑکے ویلے۔ تمہاری اس سے کوئی دشمنی تھی؟ محمد حسین کے بجائے اس کی بیوی نے جواب دیا، ہماری بدماشوں اور لچے لفنگوں سے نہ دوستی ہے اور نہ کسی قسم کی دشمنی۔ کوئی بدماش کسی عورت کو خواہ مخواہ اٹھا کر نہیں لے جاتا بیوی، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، اور عورت بھی شادی شدہ۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، سچ سچ بتائیں حقیقت کیا ہے؟ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں تھانے دار صاحب، محمد حسین نے کہا، ایک تو میری بچی اغوا ہو گئی اور آپ ہم پر ہی شک کر رہے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ میں نے کہا، انصاف کی بات تو بعد میں ہوگی محمد حسینہ، پہلے یہ بتاؤ کہ جب اکو بدماش تمہاری بیٹی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا تو وہاں اور کون کون تھا؟ موقع پر تو کوئی نہیں تھا جی، بس میں اور صدیقہ ہی تھے، اس نے بتایا۔ اکو نے ہمیں رائفل کے نشانے پر رکھا ہوا تھا، وہ ہماری نظروں کے سامنے غزالہ کو کندھے پر ڈال کر لے گیا۔ بعد میں ہمارے شور مچانے سے آس پاس کے گوانڈی یعنی پڑوسی جمع ہو گئے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ فوراً تھانے میں رپورٹ درج کروانی چاہیے اور سیدھے ہم آپ کے پاس چلے آئے۔ اکو تمہاری بیٹی کو اٹھا کر کس طرف گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا رخ تو اسی طرف تھا جناب، رسول پور تارڑ کی طرف، پر خدا جانے وہ کدھر گیا ہے۔ میں نے سنا ہے اکو کا گھر بھی سکے کی ہی میں ہے۔ کبھی تھا جناب، اب تو پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، غنڈوں اور بدماشوں کا کیا بھروسہ جناب۔ میں نے پوچھا، اور اس کے گھر والے؟ وہ عرصہ ہوا سکھے کی چھوڑ کر منڈھورا کلاں جا چکے ہیں۔ میں نے صدیقہ سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر بیٹھے۔ وہ چلی گئی تو میں نے محمد حسین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تھانے دارانہ انداز میں کہا، مجھے تم تو خاصے معقول آدمی نظر آتے ہو محمد حسین۔ میں سمجھا نہیں سرکار، اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ دیکھو محمد حسین، میں تھانے دار ہوں ذرا مختلف قسم کا۔ میں نے بدستور اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، میں سیدھے لوگوں کے ساتھ سیدھا رہتا ہوں اور ان کی بھرپور مدد بھی کرتا ہوں، مگر جو لوگ میرے ساتھ ہیر پھیر سے کام لیتے ہیں ان کے ساتھ برا پیش آتا ہوں۔ سرکار، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، سچ سچ بتاؤ محمد حسین، اکو بدماش نے غزالہ کو کیوں اغوا کیا ہے؟
وہ جی بدماشوں کا تو کام ہی، تو میں سمجھ لوں کہ تم حقیقت مجھ سے چھپانا چاہتے ہو۔ میں نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے ڈانٹ کر کہا، اکو سے تمہاری دشمنی ہے۔ وہ میرے انداز کو دیکھ کر سہم گیا، جلدی سے بولا، جناب ہم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، وہ تو خواہ غزالہ کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کیا مطلب پیچھے پڑ گیا تھا؟ وہ غزالہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ غزالہ کی شادی سے بہت پہلے جناب، محمد حسین نے بتایا۔ پر آپ ہی بتائیں تھانے دار صاحب، میں ایک بدماش سے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر دیتا؟ تم نے شادی سے انکار کیا تو اس نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ وہ بولا، کچھ بھی نہیں جناب، وہ تو خاموشی سے چلا گیا تھا۔ مجھے اس کے جواب پر حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا، اس نے کوئی دھمکی شمکی نہیں لگائی تھی؟ بالکل نہیں جناب، غزالہ کی شادی کے وقت وہ سکھے کی میں ہی تھا۔ محمد حسین نے بتایا، شادی سے انکار کے بعد تو وہ ایسا غائب ہوا تھا کہ ہم نے دوبارہ اسے گاؤں میں نہیں دیکھا، اور اب اچانک اس نے غزالہ کو اغوا کر لیا۔ میں نے رولر کو اپنے بائیں ہتھیلی پر مارتے ہوئے کہا، کچھ چھپا تو نہیں رہے ہو تم مجھ سے؟ میں نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا جناب۔ میں نے کہا، محمد حسین تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے گاؤں میں چند روز پہلے خوشی محمد کا قتل ہو گیا تھا۔ قتل کے شبے میں تمہارا جوائی اس وقت ہمارے تھانے میں بند ہے، اس کے خلاف پکے ثبوت ہیں ہمارے پاس، حتیٰ کہ تمہاری بیٹی نے بھی اس کے خلاف بیان دیا ہے۔ اس صورتحال میں کوئی بھی معمولی سا ذہین شخص بھی کیا سوچے گا؟ تم ہی بتاؤ، اس سے کیا نتیجہ نکالیں؟ غزالہ کا بیان ہے کہ سخاوت علی نے خوشی محمد کو قتل کیا ہے، اور وجہ قتل اس کا مشکوک کردار ہے۔ اب غزالہ کو بدماش گھر سے اٹھا کر لے جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا لیا جا سکتا ہے؟ اسے پتہ چل چکا تھا کہ غزالہ نے ہمیں کیا بیان دیا تھا۔ جب حالات کی سنگینی اس پر واضح ہوئی تو اس کا رنگ اڑ گیا، وہ خوفناک نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم باپ ہو محمد حسین، میں تمہاری نازک پوزیشن کو سمجھ رہا ہوں اور تمہارے درد کو بھی محسوس کر رہا ہوں، مگر اب پانی سر سے گزر چکا ہے، معاملہ تمہارے اختیار میں نہیں رہا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو، قانون کی مدد کر کے تم فائدے ہی میں رہو گے۔ وہ اچانک پھٹ پڑا۔ اس بدبخت نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں نے جیسے تیسے اس کی شادی کی تھی، خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ چلو سر سے بوجھ اترا، اب سکون سے مر تو سکوں گا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ کاش یہ موقع آنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اب محمد حسین سے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ساری بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ غزالہ کے کردار کے اتنے پہلو میرے سامنے آ چکے تھے کہ میری توجہ اسی پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو شک ہونے لگا تھا کہ اسے اکو بدماش نے اغوا نہیں کیا، بلکہ اغوا کا سوچا سمجھا ڈرامہ رچایا گیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے۔ میں نے کہا، محمد حسین تم بے فکر رہو اور گھر چلے جاؤ، میں تمہاری بیٹی کو جلد ہی ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ خوشی محمد کے قتل سے جو سنسنی خیز سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیلتا ہی چلا گیا تھا، اور اس پورے کھیل میں غزالہ کلیدی حیثیت رکھتی تھی، اور غزالہ کو اکو بدماش نے اغوا کر لیا تھا۔ میں نے ٹالی والا میں جب پہلی مرتبہ غزالہ کو دیکھا تھا تو اس کے حسن سے متاثر ہو گیا تھا۔ اس کے حسن میں ایک عجیب سا تضاد تھا، کبھی وہ انتہائی معصوم اور بے ضرر دکھائی دیتی تھی، کبھی محسوس ہوتا تھا کہ اپنی ایک نظر سے قتل کر ڈالے گی۔ اس پر اس کی بے باکی نے اس کی دلکشی کو فزوں تر کر دیا تھا۔ جوبن اس کے انگ انگ سے پھوٹا پڑتا تھا۔ کوئی بھی مرد پہلی نظر میں اس پر عاشق ہو سکتا تھا۔ اکو بدماش کا اگر اس پر دل آ گیا تھا تو اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے فوری طور پر اکو کی گرفتاری کے لیے 3 چھاپہ مار ٹیمیں ترتیب دیں۔ ہر ٹیم میں 6 کانسٹیبل تھے، ایک سینئر اہلکار ان کا لیڈر تھا۔ میں نے اپنے مخبروں کو الرٹ کر دیا۔ خود میں نے منڈھورا کلاں کا رخ کیا، کیونکہ محمد حسین کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ اکو کے گھر والے سکھے کی چھوڑ کر منڈھورا کلاں چلے گئے تھے۔ مجھے منڈھورا کلاں سے ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ اکو کئی ماہ سے گھر والوں کے رابطے میں نہیں تھا۔ اس دوران میں نے سخاوت علی کو عدالت میں پیش کر کے مزید 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا، تاہم میرا ارادہ اس پر تشدد کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ چھاپہ مار ٹیمیں مسلسل ناکامی کا شکار تھیں کہ ایک روز ایک مخبر نے اطلاع دی کہ اکو بدماش آج کل
موزہ راڑیاں کے ایک ڈیرے میں چھپا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر 10 مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ لیا اور مذکورہ ڈیرے پر پہنچ گیا۔ ASI نور شاہ بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم ڈیرے پر پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور رات نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ یہ ہمارے حق میں بہتر تھا۔ میں نے مسلح پولیس اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ ڈیرے کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور اگر کوئی شخص ڈیرے سے نکل کر فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسے فوراً گرفتار کر لیں۔ میں اپنے تھانے کے ذہین اور مستعد کانسٹیبلوں کو چن کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اکو بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ ویسے بھی آس پاس زیادہ آبادی نہیں تھی۔ اکو باہر نکلتا تو فوراً نظر میں آ جاتا۔ سفید پوش مسلح جوانوں نے جب پوری طرح ڈیرے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور وہ تاریکی کا حصہ بن گئے تو میں نے اطمینان کی سانس لی۔ ASI نور شاہ نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ ارادہ بہت نیک ہے پتر، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ہم دونوں دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈیرے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ میں نے دستک دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ سامنے اکرم المعروف با اکو بدماش کھڑا تھا۔ وہ ہمیں غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا۔ واضح رہے کہ میں اور ASI وردی میں تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی بڑی سرعت کے ساتھ اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر ہم نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی اور بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے۔ میں نے آنے واحد میں اپنے سرکاری ریوالور کی نال اس کی کن پٹی سے لگا دی۔ نور شاہ نے بڑی چابک دستی سے اسے ہتھ کڑی پہنا دی۔ یہ سب کچھ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہوا تھا۔ اکو کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے دھاڑ کر پوچھا، لڑکی کہاں ہے؟ تھوڑی دیر پہلے مجھے اس کے چہرے پر جو خوف نظر آیا تھا اب مفقود ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ گہرے اطمینان نے لے لی تھی۔ وہ نہایت ہی پرسکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، غزالہ اندر ہے۔ اس نے ڈیرے کے واحد بڑے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ ہم دونوں اسے اپنے ساتھ اندر کھینچتے ہوئے کمرے کے اندر پہنچے۔ ہتھ کڑی کی زنجیر نور شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ اندر پہنچ کر ہمیں ایک حیرتناک منظر کا سامنا کرنا پڑا۔ غزالہ چاروں شانے چت ایک چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ اندھیرا اگرچہ ارد گرد کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، مگر کمرے کے اندر روشن چراغ کی ملگجی روشنی میں نے فوراً غزالہ کو پہچان لیا تھا۔ اس کی حالت افسوسناک تھی۔ وہ بے ہوش تھی اور اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ میں نے گرج کر پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ موذی سانپ نے کاٹ لیا ہے، اکو کے لہجے میں دنیا جہاں کا رنج سمایا ہوا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ اکو نے بتایا، آج صبح وہ ہوائج ضروریہ کے لیے ڈیرے سے باہر کھیتوں میں گئی تھی تو کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا، اور یہ صبح سے اسی حالت میں پڑی ہے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تم میں ذرا سی بھی انسانیت ہے؟ اگر یہ مر گئی تو؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میں اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ دن کی روشنی میں باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ پولیس میری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارتی پھر رہی تھی۔ ابھی میں ساتھ والے پنڈ جا رہا تھا، وہاں ایک بوڑھا سپیرا رہتا ہے، میں اسے لینے جا رہا تھا۔ اسی دوران میں ASI نے مخصوص سیٹی بجا کر سادہ پوش جوانوں کو ڈیرے کے اندر بلا لیا تھا۔ اکو بھاری نفری کو دیکھ کر چونک اٹھا، پھر ملتجی لہجے میں مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، مجھے چاہے جو بھی سزا دے لیں مگر غزالہ کو بچا لیں۔ اوے منحوس جانور کے فرزند ارجمند، میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، تم نے اپنی طرف سے تو اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ غزالہ کو اگر کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا جناب۔ وہ اس وقت ایک دھانسو بدماش کے بجائے مصیبت زدہ فریادی لگ رہا تھا۔ آپ اسے ہسپتال لے جائیں۔ وہ تو ہم کریں گے ہی، پر تم سے بھی ہمیں بہت کام ہے۔ ASI نے اس کی گردن پر دھموکا رسید کرتے ہوئے کہا، اوے چلو آگے لگو۔ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر تھانے کی جانب چل پڑے۔ غزالہ کو اسی رات شہر کے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اکو بدماش کو حوالات میں بند کرنے کے بعد میں رات گئے گھر لوٹ گیا۔ شبینہ ڈیوٹی والے ایک ASI کو میں نے جاتے جاتے خصوصی ہدایات کر دی تھی۔ دوسرے روز میں خاصی تاخیر سے تھانے پہنچا۔ وہاں بڑی سنسنی خیز خبریں میری منتظر تھیں۔ غزالہ بچ نہیں سکی تھی۔ موذی سانپ کا زہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ وہ بے ہوشی کی ہی حالت میں چل بسی تھی۔ مجھے یہ ساری باتیں حوالدار برکت علی نے بتائی تھیں۔ رات کی ڈیوٹی والا ASI بھی ابھی تھانے میں ہی موجود تھا۔
اس نے میرے کمرے میں آ کر بتایا، ملک صاحب ہمیں کچھ زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، بندہ آپ ہی تیار ہے، کہہ رہا تھا سب کچھ آپ کو ہی بتائے گا۔ اسے غزالہ کی موت کا پتہ چل چکا ہے؟ نہیں جناب، ہم نے یہ بات ابھی کسی کو نہیں بتائی، ASI نے کہا۔ سخاوت علی بھی بیوی کے انجام سے بے خبر ہے۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے۔ سخاوت علی اور اکو بدماش کو جب غزالہ کی موت کا پتہ چلا تو دونوں پر مختلف اثر ہوا تھا۔ سخاوت علی نے یہ خبر سنتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا تھا، جبکہ اکو پر جیسے بجلی سی گر پڑی تھی۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کی حالت مردوں سے بدتر ہو رہی تھی۔ اس نے شکستہ لہجے میں اقبال جرم کر لیا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ وہ غزالہ کے عشق میں ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا اور غزالہ کے مطالبے کو محبوب کی خواہش سمجھتے ہوئے اس نے خوشی محمد کی جان لے لی تھی۔ اکو کے طویل بیان کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے بیان لکھوانے سے پہلے رنجیدہ لہجے میں کہا تھا، تھانے دار صاحب، میری زندگی تو غزالہ سے تھی، جب وہ ہی زندہ نہ رہی تو میں بھی جی کر کیا کروں گا۔ اکو غزالہ سے سچی محبت کرتا تھا۔ غزالہ بھی چپکے چپکے اسے چاہتی تھی، جیسے وہ چپکے چپکے اور بھی بہت سے اہلیان سکھے کی کو چاہتی تھی۔ اکو نے سیدھے طریقے سے اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، مگر محمد حسین کے چٹے انکار نے اسے دل برداشتہ کر دیا۔ وہ ایک بدماش تھا، بدماشی کے بل پر غزالہ کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کے سینے میں ایک عاشق کا دل دھڑکتا تھا۔ اس نے زور زبردستی کے بجائے خود پر جبر کر لیا۔ اسی دوران میں خوشی محمد کے گھر والوں نے غزالہ کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر غزالہ کی شادی سخاوت علی سے ہو گئی اور وہ بیاہ کر ٹالی والا چلی گئی۔ غزالہ رضیہ اور خوشی محمد کے لیے اپنے سینے میں انتقام کی آگ دہکائے سسرال پہنچ گئی۔ اکو زیادہ عرصہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور ایک روز اس سے ملنے ٹالی والا پہنچ گیا۔ غزالہ سخاوت علی کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ اکو نے جب اسے یقین دلا دیا کہ وہ اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تو غزالہ کے شیطانی ذہن نے ایک خطرناک منصوبہ ترتیب دیا۔ اس نے اکو سے فرمائش کی کہ اگر وہ خوشی محمد کو قتل کر دے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ غزالہ نے سخاوت علی کا پتہ صاف کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ آئے روز کی مار پیٹ سے اس کا جی اکتا گیا تھا۔ اکو نے اسے یاد دلایا کہ وہ سخاوت علی کی منکوحہ ہے۔ غزالہ کا منصوبہ مکمل اور بے داغ تھا۔ اس نے اکو کی تسلی کر دی، پھر اسے اپنے منصوبے کی جزیات سے آگاہ کر دیا۔ اکو بخوشی آمادہ ہو گیا۔ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے غزالہ نے اکو ہی سے اپنے نام خوشی محمد کے حوالے سے ایک خط بھی پوسٹ کروا دیا۔ پھر اکو سخاوت علی کے کپڑے اور کھسے لے کر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ خوشی محمد کو قتل کرنے کے بعد وہ سیدھا ٹاہلی والا پہنچا۔ خون آلود لباس، ایک خسہ اور خنجر ایک پوٹلی میں لپیٹ کر سخاوت علی کے گھر کے پچھواڑے ایک مخصوص جگہ پر چھپا دیے۔ غزالہ نے دوسرے روز سخاوت علی کے گھر سے نکل جانے کے بعد حسب پروگرام وہ پوٹلی وہاں سے نکال کر اپنے گھر کے اندر پڑولے کے اندر چھپا دی۔ غزالہ نے اکو کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ خصے کا ایک پاؤں وہ جائے واردات پر ہی چھوڑ آئے۔ اس سے غزالہ کا مقصد یہ تھا کہ پولیس آسانی سے سخاوت علی تک پہنچ جائے۔ اکو سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ دوسرا خصہ پہنے پہنے چلتا رہا۔ اس طرح بائیں خصے کے ساتھ ساتھ اکو کے دائیں ننگے پاؤں کا کھرا بھی بنتا چلا گیا۔ غزالہ کی ہدایت کے مطابق وہ اپنا کام کر کے منظر سے غائب ہو گیا۔ غزالہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مناسب موقع پر اسے بتا دے گی کہ اب کیا کرنا ہے۔ غزالہ کا منصوبہ اپنی جگہ مکمل اور بھرپور تھا۔ اس فتنہ سامان نے خوشی محمد کو قتل کروا کر دونوں میاں بیوی سے انتقام لے لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ناپسندیدہ شوہر کے لیے پھانسی کے پھندے کا اہتمام بھی کر دیا تھا، مگر عین وقت پر اکو کی بے صبری اسے لے ڈوبی۔ اکو کو جانے کیا ہوا تھا کہ وہ خلاف پروگرام غزالہ کو اٹھا لے گیا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں اکو کو بہت کریدنے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک لفظ بتا کر نہیں دیا۔ وہ میرے ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جملہ دہرا دیتا تھا، تھانے دار صاحب، میں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، آپ جلد از جلد مجھے سزا دلوائیں، مجھے اب جینے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں نے اسی روز سخاوت علی کو چھوڑ دیا۔ اکو اقبال جرم کر چکا تھا، اس کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ 2 روز بعد میں نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت چالان تیار کروا کے
اکو کو عدالت میں پیش کر دیا۔ مجھے یاد ہے یہ کیس زیادہ عرصہ نہیں چلا، چند پیشیوں کے بعد ہی عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی۔ اس خونی ڈرامے کا مرکزی کردار غزالہ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی اور اپنے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کا کباڑہ کر گئی تھی۔ غزالہ جیسے کردار دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں۔ زن، زر اور زمین کے جھگڑے کرۂ ارض پر ہر مرتبہ ایک نئے انداز کا گل کھلاتے ہیں۔ قیامت تک یہ فساد برپا ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔